जब किसी मुल्क का सबसे मकबूल सियासी रहनुमा जेल की सलाखों के पीछे हो, जब अदालतों में एक के बाद एक मुकदमा चलाए जा रहे हों और जब पूरी कौम दो हिस्सों में बढ़ जाए तो ये महज कानूनी मामला नहीं रहता बल्कि सियासी, तारीखी और आज़ादी राय का बहरान बन जाता है। इमरान खान एक नाम जो पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करता है। कुछ के लिए वो एक मजलूम रहनुमा हैं जिन्हें ताकतवर अदारों ने ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, और कुछ के लिए वो कानून तोड़ने वाले सियासतदान हैं जिसका जवाबदेह वो अब हो रहे हैं। क्या ये कानून की हुक्मरानी है या सियासी इंतकाम? क्या ये अदारा जाती जवाबदेही है या फिर सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी? और सबसे अहम सवाल ये कि इमरान खान क्या पाकिस्तान की सियासत में वापस आ सकेंगे या जेल की सलाखें उनका मुकद्दर बनेंगी? तो चलिए पाकिस्तान की तारीख, कानून और सियासी रवायात की बुनियाद पर एक अनबाइस्ड और न्यूट्रल एनालिसिस की तरफ। सो डोंट लुक अवे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज येट टू कम। कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिर दी जाती, तोड़नी पड़ती है। बात का आगाज करते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी से। जब अप्रैल 2022 में पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई गई जिसने तमाम सियासी फिजा को बदल के रख दिया, इसके बाद मामलात मजीद संगीन होते चले गए, जहां तक कि इमरान खान को लाहौर में इनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। आए दिन अदालतों के चक्कर लगवाए गए, यहाँ तक कि 9 मई 2023 को इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स से इमरान खान को रेंजर्स की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया। इस पर सारे मुल्क में पीटीआई के कारकुनों की तरफ से एहतजाज हुए, तोड़ फोड़ हुई, जहाँ तक कि GHQ और जिन्नाह हाउस पर भी सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। इस पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को कारकुनों को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम लगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी करार देते हुए ने बेल अनायत की, क्योंकि इमरान खान की तरफ से इस दावे को मुदल्लल अंदाज में नेगेट किया गया कि मेरी गिरफ्तारी के बाद इस इल्ज़ाम की कोई हैसियत भी नहीं रहती, क्योंकि एक गिरफ्तार शख्स अवाम को कैसे मुश्तिल कर सकता है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद केसेस पर केसेस का नया सिलसिला शुरू हुआ। 9 मई के मुकदमात, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, साइफर केस, तोशा खाना केस और इद्दत जैसे केसेस पर भी सजाएं सुनाई गई, लेकिन कुछ मुकदमात में अदालतों की तरफ से बरी भी किया गया। अब आइए इन मुकदमात को समझते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। पाकिस्तान में एक अदारा है तोशा खाना। जब किसी गैर मुल्की शख्सियत या अदारे की तरफ से किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल को तोहफा दिया जाए तो गुज़श्ता रूल के मुताबिक इस तोहफे की 25% कीमत अदा करने के बाद वो तोहफा लिया जा सकता था। इमरान खान पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने कम कीमत पर तोहफ़े खरीदे और पहले पैसे अदा करने की बजाय तोहफे को बेच कर रकम अदा की। ये इल्ज़ाम तो क्रिटिकल नोयत का है, मगर सवाल यह है कि क्या यही कानून की पासदारी दीगर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री अफसरान पर भी की गई है? अब आते हैं साइफर की तरफ। ये सबसे ज़्यादा हसास नोयत का केस है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से ये पेपर जलसों में लहराया गया कि ये अमेरिका की तरफ से भेजा गया और हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए बैरूनी मुदाखलत हुई, जिस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में जनवरी 2024 को इन्हें 10 साल की सज़ा सुना दी गई, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रद्द करते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। तीसरा केस इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम से तीसरी शादी की मुद्दत यानी इद्दत से मुतल्लिक है, जिसमें इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान ने बुशरा बेगम से शादी दौरान इद्दत में कर ली, लेकिन ये मामला इंतहाई ज़ाती और मजहबी नोयत का है। क्या रियासत इस बात का हक रखती है कि वो किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इस हद तक मुदाखलत करे? इसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की जायदाद फरोख्त करने से जो रकम पाकिस्तान को मिली थी, इस रकम को बुशरा बीबी के नाम पर इस्तेमाल किया गया, जिसका फ़ायदा इमरान खान और अलकादिर ट्रस्ट को हुआ, जिस पर 15 मई 2024 को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बेल दे दी गई। लेकिन जनवरी 2025 को फिर इन्हें कन्विक्ट करते हुए 17 साल और बुशरा बेगम को 7 साल कैद सुना दी गई। अकॉर्डिंग टू लॉ तो ऐसा करना जायज़ नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा किसी प्राइवेट ट्रस्ट को दे दिया जाए, लेकिन इमरान खान और बुशरा बेगम का कहना है कि हमें फेयर ट्रायल से महरूम रखा गया और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस को भी शामिल नहीं किया गया। अब इन तमाम केसेस में सिर्फ एक ही सवाल पाकिस्तानी कौम के जहन में बार बार उठता है कि ऐसा मुल्क जहां ताकतवर के सामने कानून की कोई हैसियत ही नहीं। जब कोई सियासतदान ताकत में होता है तो इसके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब इक़्तिदार छिन जाए तो मुकदमात की बारिश कर दी जाती है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा केस पर ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फिर जेल भेजने के बाद लंदन भी भेज दिया गया, लेकिन आज वो सियासत में भी हैं और MNA भी। आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, मगर आज वो मुल्क के सदर हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर भी अरबों के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, मगर वो भी आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं।
اب اگر سب بری ہو سکتے ہیں تو عمران خان پر مقدمات کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مظہر ہیں یا پاکستان کا قانون اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ مورل کیسز پر بھی اس کی جورسڈکشن سے بچ نہیں سکتے؟ اس کا جواب آپ کو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رینکنگ میں ملے گا، جس کے مطابق پاکستان کا جوڈیشل سسٹم 142 میں سے 129ویں نمبر پر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ دوستو، پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو سب کی آنکھیں ایک ہی طرف اٹھتی ہیں، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور بیوروکریسی کا طاقتور نیٹ ورک ہے، جو کہ حقیقی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ 2018 میں عمران خان کا حکومت میں آنا بھی ایک واضح اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی نظام میں مداخلت کا نتیجہ تھا، جس کا آغاز 2008 میں جنرل شجاع پاشا کے ٹینیور سے ہوا۔ بالآخر 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں عمران خان وزیر اعظم بنے۔ عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ اسی لیے اپوزیشن کی طرف سے سلیکٹڈ کا سلوگن بلند کیا گیا، لیکن پھر جیسے جیسے عمران خان کی طرف سے فورن پالیسی میں خود مختاری دکھائی گئی تو یہاں سے پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے لگی۔ دراصل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ امریکہ کے کہنے پر یوکرین پر رشین اٹیک کو کنڈیم کیا جائے، مگر عمران خان کی طرف سے انکار، اور مزید یہ کہ رشیا کا دورہ بھی کیا، جس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود پریس کانفرنس کر کے رشیا کو کنڈیم کیا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اگر عوامی نقطہ نظر کی بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے نام پر عوام میں کامن پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ اس کا رول کرپشن، اختیارات سے تجاوز کرنا، سیاست میں مداخلت کرنا اور سیویلینز کے حقوق کو غصب کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں میں ہمیشہ سے ڈسٹرسٹ پایا گیا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا فاؤنڈیشن پرنسپل یہ ہے کہ ملک کو تمام بڑی طاقتوں، خصوصاً امریکہ اور یورپین ممالک کے ساتھ مصالحت کے ساتھ چلایا جائے۔ اسی لیے چائنا کا آل ویدر فرینڈ ہونے کے باوجود امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کیے گئے، کیونکہ بلا شبہ اس وقت بھی ساری دنیا پر ہیجیمونک کنٹرول صرف امریکہ کا ہی ہے، اور امریکہ اگر کسی ملک پر سینکشنز لگاتے تو وہ ملک دنیا سے کٹ کے رہ جاتا ہے، کیونکہ تمام یورپ امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، جس میں 44 ممالک شامل ہیں۔ اس کی بہترین مثال ایران ہے۔ ایران کے پاس میسف پیٹرول اور گیس کے ذخائر ہیں، لیکن امریکن پابندیوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی ملک اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا۔ اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے کہ امریکہ کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور یہی مجبوری عمران خان کے لیے بھی حکومت کے جانے کا باعث بنی۔ دوستو، عمران خان کی سیاست کا سرچشمہ ان کی عوامی مقبولیت ہے، لیکن جب ان کی پارٹی کا الیکشن سمبل عام انتخابات میں چھین لیا گیا، کینڈیڈیٹس کو سریعام ہراساں کر کے ان کو الیکشن سے سپریس کروایا گیا، یہاں تک کہ جلسوں کے ساتھ ساتھ پبلک الیکشن کیمپین سے بھی زبردستی روک دیا گیا۔ An unprecedented crackdown going on which has no precedence in Pakistan history. لیکن پھر بھی یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ایک جیل میں بیٹھے شخص کی پارٹی نے حیران کن نتائج حاصل کیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ الیکشن ریزلٹس کو راتوں رات رکوا کر تبدیل کر دیا گیا۔ فارم 45 اور 47 کا تنازع کھڑا ہوا۔ پولنگ سٹیشنز پر پی ٹی آئی بڑے مارجن سے جیتی، مگر ریزلٹس کو اس کے برعکس دکھایا گیا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب عوام کے اوپر ان کی مرضی کو نظر انداز کر کے جمہوریت کی بجائے آمرانہ فیصلوں کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اور تمام پارٹیز نے مل کر عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف ہرزہ سرائی کی، تو عوام نے بھی اس کے ریئیکشن میں عمران خان کے نیریٹو کو تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ ایک بنیادی سوال دنیا بھر میں سامنے آیا کہ جمہوریت میں طاقت کا اصل منبع کیا ہونا چاہیے، عوامی ووٹ یا انسٹیٹیوشنل پاور۔ اب آتے ہیں اصل سوال اور سینیریو کی طرف کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ممکنہ ارادے اور اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ عمران خان کو مکمل طور پر سیاست سے ختم کر دیا جائے، انہیں اتنے مقدمات میں الجھا دیا جائے کہ وہ کبھی باہر نہ آ سکیں، یا اگر سیاست میں واپس آئیں بھی تو وہ بالکل ایریلیونٹ ہوں۔ دوسری ممکنہ اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان پر اتنا پریشر بلڈ کر دیا جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور اپنی ایگریسو ٹون کو کم کر کے کنٹرولڈ اپوزیشن کے طور پر اسمبلی میں رہیں۔ اس کا تیسرا منظرنامہ یہ ہے کہ عمران خان کو اتنا پابند سلاسل رکھا جائے کہ عوامی رد عمل آنا ختم ہو جائے اور کارکنوں کا مومنٹم بھی ٹوٹ جائے، پھر آہستہ آہستہ انہیں ریلیز کیا جائے جب ان کی سیاسی قوت نمایاں طور پر ختم ہو چکی ہو۔ کرنٹ سچویشنز کے مطابق تھرڈ آپشن زیادہ عمل پیرا نظر آتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہو سکتی ہے، جس کا نقصان ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک فورتھ آپشن جس کو پہلے آزما کر دیکھ لیا گیا ہے وہ یہ کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو پریشرائز کر کے میاں محمد نواز شریف کی طرح بیرون ملک بھیج دیا جائے، لیکن یہ آپشن اب بالکل بھی زیر غور نہیں ہے۔
کیونکہ سختیوں سے عمران خان کو زیر کرنا یہ حکومت کے بس کی بات نہیں۔ آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں، میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی۔ اب آتے ہیں عمران خان کے ممکنہ مستقبل کی طرف۔ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہر قیمت پر سیاست سے باہر رکھنا چاہتی ہے تو یہ اپیلز ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ریجیکٹ ہوتی رہیں گی۔ دوسرا یہ کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے عوام کو متحرک کر کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ بیک ڈور نیگوشیشنز کا سلسلہ شروع ہو سکے اور کوئی مڈل گراؤنڈ نکالا جائے تاکہ کچھ شرائط پر ان کو ریلیز کیا جا سکے، جو کہ فورن پالیسی اور سول گورنمنٹ پر اسٹیبلشمنٹ کی سپریمیسی تسلیم کرنا ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح انہیں جلا وطن کر دیا جائے، لیکن عمران خان کے اٹل انکار پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ سٹبرن اپروچ ان کی طاقت بھی ہے اور ان کی کمزوری بھی۔ طاقت اس لیے کہ یہ انہیں شہید بنا سکتی ہے اور کمزوری اس لیے کہ اس سے پولیٹیکل سلوشن کی راہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں تمام تر ممکنات اور مسائل کے بعد اس اہم سوال پر کہ کیا اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے جو کہ تینوں فریقین کو قبول ہو۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ منعقد کیا جائے جس میں اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری اور تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں، جس کا مقصد غیر جانبداری سے اپنی ایگوز کو سیٹ اسائیڈ کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ دوسرا یہ کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس، مطلب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل سسٹم سے سٹیپ بیک کرتے ہوئے جمہوریت کے لیے میدان خالی کر دے۔ لیکن کیا یہ پروپوزلز ممکن ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈاکیومنٹڈ پرسپیکٹیو سے سول حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک میں واحد کی پلیئر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستوں، میری رائے کے مطابق پاکستان کی سیاست کے تمام تر مسائل انکلوڈنگ عمران خان کی آزادی کا واحد حل یہ ہے کہ ملک کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈیل کر لینی چاہیے، جس میں وہ تمام تر اختیارات جو سول گورنمنٹ کو آئین میں حاصل ہیں، جن میں اسٹیبلشمنٹ کے بار بار مداخلت کی وجہ سے کئی بار ملک مارشل لاء کی نظر ہو چکا ہے، وہ تمام تر اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دینے چاہیے۔ مثال کے طور پر فارن پالیسی، ڈیفنس ڈیلز کے حوالے سے انٹرنیشنل ریلیشنز وغیرہ وغیرہ، جس کے بعد آفیشیل ڈیکلیریشن کے ذریعے یہ بات واضح کر دی جائے کہ ان اداروں کی کارکردگی کا سول گورنمنٹ سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اس سے آئینی حقوق کی پامالی تو ضرور ہوگی، لیکن ملک اور قوم کے مسائل کا مستقل حل صرف اسی ڈیل پر منحصر ہے، ورنہ 78 سال گزرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ نہ ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سول حکومت کبھی تمام تر اختیارات حاصل کر سکے گی۔ اس ڈیل کے بہت سے فوائد ملک کو حاصل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ خدشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم خطرے میں ہے، اور فارن انویسٹرز کا ٹرسٹ بھی بلڈ کیا جا سکتا ہے، اور اکنامک ریولوشن بھی ممکن ہے۔ لیکن اس سے ملک کے اوپر ہائبرڈ رجیم کا سٹگما لگ سکتا ہے، مگر بہت سے کامیاب ممالک جمہوری نظام کے بغیر بھی چل رہی ہیں، جیسا کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور رشیا جیسے برائے نام ڈیموکریٹک کنٹریز بھی۔ اگر اس سچویشن کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے پاپولر سوورینٹی یعنی عوام کی حاکمیت اور انسٹیٹیوشنل پاور یعنی فوج، عدلیہ اور بیوروکریسی ہمیشہ سے ٹکراتی رہی ہے، جیسا کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا۔ لیکن یہ سب کے سب حکمران، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں، میاں محمد نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، یہ سب کے سب ماضی میں اسی فوج کے فیورٹ رہے ہیں اور انہی کے سارے حکمرانی کے تخت پر پہنچے۔ اگر تھوڑا سا ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو زبردستی شیخ مجیب الرحمان کو اوور تھرو کر کے ملک پر مسلط کر لیا گیا۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے جنرل ضیاء الحق کے دور میں سی ایم پنجاب بنا کر بعد میں پرائم منسٹر بنا دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کا کوئی بھی پولیٹیکل کیریئر نہیں تھا۔ اور بالکل اسی طرح عمران خان کو بھی 2008 میں جنرل شجاع پاشا کی سپورٹ سے، پھر جنرل ظہیر الاسلام، یہاں تک کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں لیسٹ سپورٹ سے پرائم منسٹر بنایا گیا۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک ہی انجام ہوا، جس کی ایک ہی کامن وجہ تھی، اسٹیبلشمنٹ پر سویلین سپریمیسی کو نافذ کرنا۔ کیونکہ آپ جو مرضی کریں، محلات تعمیر کریں، پیسہ بنائیں، شاہانہ لیونگ سٹینڈرڈ کو انجوائے کریں، لیکن ملک کے اہم معاملات پہ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی تو اس کے بعد آپ کا انجام بالکل ایسا ہی ہوگا۔ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ایگو کہیں، ڈسٹرسٹ کہیں یا پھر سپیریورٹی کمپلیکس کہہ لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ پر ایسا بھی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اینٹی پاکستان ہے، بلکہ یہ کنفلکٹ آف پاور ہے جس کو یہ کبھی بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کا ڈٹ جانا یا ان کا نیریٹو غلط ہے۔ عمران خان بالکل اخلاقی، قانونی اور موقف کے لحاظ سے حق پر کھڑے ہیں، مگر کچھ بھی ہو آخر کار آپ کو نیگوشیٹ ہی کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں اس جبر کے سوسائٹی پر امپیکٹس کیا پڑ رہے ہیں۔ جب ملک کا نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ جہاں عدالتیں فیصلہ نافذ نہیں کروا سکتی، جہاں میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے اور جہاں پرامن پروٹیسٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے،
तो अल्टीमेटली मुल्क का नौजवान रेडिकलाइज हो जाता है और एक्सट्रीमिज़म के नए दरवाजे खुल जाते हैं। फिर एक क्रिटिकल फैक्टर इकनॉमिक क्राइसिस भी हैं। मुल्क में इन्फ्लेशन, इंस्टेबिलिटी और IMF पर भी इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अशद ज़रूरत है कि इस मामले को हल करके मुल्क को क्राइसिस से निकाला जाए। अगर नेल्सन मंडेला पर नज़र डालें तो वो 27 साल जेल में रहे, लेकिन जब बाहर आए तो फिर रिकन्सिलिएशन का रास्ता अख्तियार किया, किसी से इंतकाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि लीडरशिप सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रिकन्सिलिएशन यानी मुफाहमत का नाम है। तो दोस्तों, ये एक ऐसे मुल्क की दास्तान है जहाँ ताकत और लेजिटिमेसी में कन्फ्लिक्ट है और अवामी मैंडेट और इंस्टीट्यूशनल पावर में तजाद है। लेकिन इस कहानी के अगले बाब के मुसन्निफ आप खुद हैं। कौमों की तारीख में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब तकदीर बुलंदी का एक मौका देती है, और अगर वो लम्हा छिन जाए तो सदियां इंतज़ार करना पड़ती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बगैर किसी वायलेंस के जुल्म के साथ खड़ा होने और इस पर खामोशी से इनकार करें। इमरान खान की आज़ादी और इनके साथ इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन मुल्क के अदारों के खिलाफ नफरत मत रखें, क्योंकि घर की दीवार में अगर खम हो तो इसको ढाया नहीं बल्कि बनाया जाता है। ये किसी सियासी जमात की कार्ड स्टैकिंग नहीं और ना ही किसी अदारे के खिलाफ हॉस्टाइल कैंपेन है, बल्कि फैक्ट्स की बुनियाद पर चंद सवालात, रिकमेंडेशंस और परसूट ऑफ राइट्स है। अगर आप किसी बात से इख्तलाफ या इत्तफाक रखते हो तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।